السلام علیکم۔ اور ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور اگر وہ کہیں ماں باپ کہ تو شرک کر کسی چیز میں، اللہ کا شریک ٹھہرا، تو ان کا کہاں مت ماننا، ماں باپ کا کہنا مت ماننا۔ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اللہ ہی کے پاس مر کر جانا ہے، سمجھے؟ میری ہی طرف لوٹ کر آنا، پھر وہ بتا دے گا جو تم کرتے تھے دنیا میں خلافات۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 8 نمبر کی آیت ہے سورہ عنکبوت۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک، حسن سلوک کرنا، سمجھے آپ؟ ان کو اف تک مت کرنا، ان کو جھڑکی مت دینا، ہے نا؟ سب حکم، ان کے آگے ادب سے احترام سے جھکے رہنا، ہے نا؟ سب حکم ہے اللہ کا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، سمجھا؟ ان کی خدمت کرنا، ان کے آگے اپنے سر جھکائے رکھنا، سب حکم قرآن میں اللہ نے بتا دیے، کیونکہ انہوں نے تمہیں بچپن میں پرورش کیا، پالا پوسا بڑا کیا۔ ان کا ادب احترام کرنا، ان کو جھڑکی نہیں دینا، اور دنیا کے ہر معاملات میں ان کی مدد کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ ہاں، اگر وہ شرک کرنے کو کہیں، کفر کرنے کہیں، اللہ کی بات کو رد کرنے کہیں، شرک کرو، کرنا پڑے گا، زور زبردستی ماں باپ کریں گے کہ یہ سب کرنا پڑے گا، باپ دادا سے چلتا آیا بیٹا، کرنا پڑے گا تیرے کو، تو اللہ کیا بولے؟ مت کرنا، ان کا کہاں مت ماننا۔ بہت اہم بات ہے یہ آیت میں، دو پہلو، ایک جگہ تو ان کی خوب اطاعت کرنا، ماں باپ کی اف تک مت کرنا، سب کام کرنا، ان کا حکم بجا لانا، ان کے آگے سر جھکائے رکھنا، ادب سے جھڑکی مت دینا، سمجھا؟ سب بولا نا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اگر وہ کچھ ایسی باتیں کہیں شرک کرنے کو، سمجھا، تو ان کا کہاں مت ماننا، کیونکہ پیدا ماں باپ نے نہیں کیا ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، ماں باپ نے پیدا نہیں کیا۔ لوگ سوچتے ہیں پیدا، ارے کون پیدا کر سکتا ہے اللہ کے ساتھ، سمجھا؟ کتنے لوگ ہیں نا بچہ ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ لوگ چاہ رہے ماں میاں بیوی، بچہ ہی نہیں ہو رہا ہے، تو کون پیدا کرتا پتا چلا؟ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، سمجھا؟ ماں اور باپ پیدا نہیں کرتے، کرتے تو پھر یہ جتنے لوگ ہیں نا، کیوں اولاد نہیں ہو رہی؟ اگر ماں عورت مرد ملتے تو بچہ ہوتا، ایسا ذہن بنا ہے نا، نہیں ہوتا، کتنے لوگ کو نہیں ہو رہا ہے، دیکھو آپ۔ تو پتہ کیا چلا اس بات سے؟ کہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، سمجھا؟ وہ ہے نا کروڑ پتی ارب پتی لوگ سارا علاج کر ڈالے، میاں بیوی، دلیپ کمار، سائرہ بانو، ہیرو ہیروئن، کروڑ پتی ارب پتی، آج تک مر گئے، بچہ نہیں ہوتا۔ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، سمجھا؟ بہت سوچنے کی بات ہے یہ سب، منہ سے کفریہ کلمات نکالتے ہیں، سب کفریہ باتیں نکالتے ہیں، ارے کیا بچہ پیدا کرتے جا رہا ہے، بولتے نا، اکثریت یہ بولتی ہے، ارے کیا کھانے کے وانے بچہ پیدا کرتے جا رہا ہے، کفر بات ہے، پیدا کیا عورت مرد کرتے کیا پیدا، کفر بات، اللہ کے خلاف، پتہ ہی نہیں ہے، کفر کر دیے، نماز روزہ آج کر رہے، پتہ ہی نہیں میں نے اللہ کے خلاف باتیں بول دیا، بولتے ہیں غیر شعوری طور پہ بولتے ہیں، شعوری نہیں ہے کہ میں کیا بولوں، بچہ پیدا کرتے کہتا، ارے ایک فائٹر پلین تو پیدا نہیں کر پاتے، ایک فائٹر پلین، میزائل، نیوکلیئر نہیں پیدا کر پاتے، اور بچہ پیدا کرتا ہے، بچہ کوئی پیدا نہیں کرتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ بولا ہے نا۔ پھر سوچو آپ، مجھ سے کچھ بھی بک رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے خلاف بول چکا ہوں، تبھی تو پریشان ہے، تکلیفیں آ رہی، مصیبتیں آ رہی، پتہ نہیں ہے نا ان کو میں کیا کیا بک دیا ہوں، ان کو شعور بھی نہیں آج تک، ابھی بھی بولتے ہیں شاید ابھی سن لیں تو شاید سدھر جائے تو ٹھیک، ارے بچہ پیدا کرتے جا رہا ہے، بچہ پیدا کرتے جا رہا، وہ کائے کو پیدا کرتے ہیں؟ ارے وہ پیدا کرتا ہے، میاں بھی پیدا کرتے ہیں، اللہ پیدا کرتا ہے، سمجھا؟
جب میاں بیوی پیدا کرتے تو کرو نا, جتنے لوگ کو نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے بچہ؟ سب غلط باتیں بھائی, سمجھے؟ پیغمبر لوگ کی بڈھے ہو گئے تو پیدا نہیں ہوئے پیدا میاں بیوی کو, تو دعا کیا اللہ مجھے اولاد دے نیک صالح بڑھاپے میں, سمجھا؟ بڑھاپے میں دیتا اللہ, دینا ہے تو. اب جس کو نہیں دینا دنیا دیکھ رہے نا, مطلب دیا ہی نہیں, بڈھے ہو گئے. تو آپ یہ سب باتیں غور کرو, کفریہ باتیں منہ سے نکلتی ہے, اللہ کے خلاف جو باتیں نکلتی ہیں وہ شیطان کی باتیں رہتی ہیں. اللہ کے خلاف جو باتیں رہتی ہیں نا, ذہن میں آیا اور منہ سے نکلا, کان میں ڈالتا ہے نا وسوسہ, شیطان برے خیالات ڈالتا ہے اور آپ منہ سے نکالتے ہو وہی خیالات, وہی باتیں ذہن میں آتی, وہ منہ سے نکالتے, شیطانی باتیں ہیں سب, سمجھا؟ تو کیا اللہ فرما رہے, ماں باپ کا کہنا مت ماننا. اگر شرک کے بارے میں کہیں, بولتے نا زور ڈالتے نا, بیٹا اس کی نیاز کر, اس کے نیاز کر, یہ فلاں ولی کی کر, فلاں ولی. جب آپ کو معلوم پڑ گیا یہ سب غلط ہے تو ماں باپ کو بولو, سمجھاؤ, قرآن کی آیت دکھاؤ, قرآن سے ہی سمجھاؤ. اللہ بولا ہے تو قرآن بتاؤ, دیکھو منع ہے, اس کے اس کے نام کی کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں, بلکہ منع ہے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا کھانا حرام. اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا کسی چیز پر بھی حرام بولا نا اللہ نے. تو یہ تو ماں باپ جو بزرگ پہلے سے چلے آ رہے سب کرتے آ رہے, ترجمہ تو پڑھتے نہیں ہے. پہلے کے لوگ نہیں پڑھتے تھے, 100 سال 50 سال کے پہلے, تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیچارے ایک دم اندھے بہرے جاہل ہے. پرانا زمانہ, یعنی تھوڑا اتنی وہ نہیں تھی نا دنیا چکا چوند, ٹیکنالوجی, موبائل, انٹرنیٹ, یہ وہ سب, آپ تو سب آ گیا. آج کا عالم یہ ہے, آپ دیکھیے اکثریت آج بھی قرآن خالی عربی رٹتی ہے, بولے ثواب ملے گا, پتہ ہی نہیں اس کو ترجمے میں اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں, سمجھا؟ پتہ ہی نہیں ہے, عربی رٹ رہی ہے. عربی اس لیے پڑھتے ہیں, مولانا یا عالم مفتی بولے ثواب ملے گا. اللہ کا حکم پڑھنے پہ, قرآن کیا ہے اللہ کا آرڈر, حکم پڑھو ثواب ملے گا. اصل میں بٹی کی بات, حکم پہ عمل کرنا پڑے گا. جو حکم اللہ نے کیا حکم دیا, یہ حکم دیا تو اب میرے کو کرنا ہے. نماز کا حکم دیا اللہ نے تو پڑھنا ہے, روزے کا حکم دیا تو کرنا ہے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو تو کرنا ہے, سمجھ رہے آپ؟ جو جو حکم ہے, چوری مت کرو, ہاں تو بچنا ہے چوری سے. زنا مت کرو, لکھا ہے قرآن میں تو زنا مت کرو, اس سے بچنا ہے, سمجھا آپ؟ حلال رزق کھاؤ, حلال رزق تلاش کرو, تو آپ کو حلال تلاش کرنا پڑے گا, حرام منع ہے. تو اللہ کا حکم ہے, حکم صرف پڑھتے رہیں گے, حکم پڑھ رہے اور کر رہے ہیں کچھ نہیں, معلوم ہی نہیں ہے تو حکم کیا ہے. عربی میں جو پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ کے رولس ریگولیشن حکم ہے, اللہ کے آرڈر ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں یہ کرو یہ مت کرو. جب تک تم معنی ترجمے سے نہیں پڑھیں گے آپ کو کیا پتہ چلے گا. آج کے دور میں دیکھ رہا ہوں, یہ 2023 چل رہا ہے, اتنی چکا چوند دنیا ہے, اس میں بھی عقل کا استعمال ہی نہیں کہ بھائی اللہ کیا بول رہا ہے, جانکاری تو لوں میں, تو میرے کو آنکھ کھلے گی. عالم مفتی فرقہ بیقہ سب بولتے نا, ہم کو نہیں معلوم پڑ رہا کون سا فرقہ صحیح کیا غلط, ہم کو نہیں معلوم. لوگ بولتے تو نہیں معلوم ہے تو تم ترجمے سے نہیں پڑھتے, اس لیے نہیں معلوم. عربی رکھتے ہو, ثواب تھوڑی ملے گا آپ کو. یہ الٹا چکر میں لگا دیا عالم مفتیوں نے, مدرسوں نے, ثواب ملے گا. ارے بھائی پڑھنے سے ثواب ہے کہ عمل کرنے سے؟ اب ایک مالک آرڈر دیتا ہے کمپنی کا, آپ نوکر ہے مان لو, تو وہ آرڈر دے گا یہ کرنا, لکھ لو, میں آؤں گا شام میں, یہ سب کر کے رکھنا. تو وہ آرڈر دے گا یہ کرنا, تو کیا آپ آرڈر پڑھتے رہو گے دن بھر شام تک؟ آپ کا آرڈر پڑھ رہا ہوں تو میرے کو خوش ہوئے گا مالک اور تنخواہ دے گا. آپ شام میں آیا مالک, کیا وہ آرڈر دیا تھا حکم عمل کیا, اس پہ کام بنایا, پلائی ووڈ کا باٹ کرسی جو بھی بولا وہ بنایا, یہ سب بولا تھا نا بنانے, نہیں آپ کا حکم پڑھ رہا ہوں, آپ ہی کا تو حکم پڑھ رہا ہوں میں صبح سے شام تک. جھوٹے مارے گا اور نکال دے گا مالک نوکر. سمجھ آئے؟ عقل استعمال نہیں کرتے آپ لوگ تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ دنیا میں کہ ہر کام میں تو چالاکی, عقل, دنیا کے معاملات میں بہت عقل دوڑا دے, عقل لگاؤ, عقل لگاؤ, سمجھا؟ عقل کا استعمال کرو. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ماں باپ اف تک مت کہو, لکھا ہے, لیکن ان کا کہنا مت ماننا لکھا ہے آگے. کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ کفر شرک باپ دادا کرتے آ رہے, وہ لوگ بھی کر رہے ہیں. آپ کی آنکھ آج کھل گئی, مان لو قرآن کھولے تو ان کو سمجھاؤ, نہیں مانے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ماں باپ کیا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام بھی چھوڑ دیا اپنے باپ کو ان کے حال پہ, نہیں مان رہے تو چھوڑ دیا, تم بھی چھوڑ دو, لیکن تم مت ماننا ان کا کہنا.
سمجھا؟ ماں باپ کا کہنا مت ماننا بولا تو مت ماننا، ہوشیار رہنا۔ سورہ عنکبوت آیت 8 میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی یہی بات ہے، آیت نمبر 15 میں۔ سورہ لقمان آیت 15 یا 16، شاید 15 میں ہی، ہاں سمجھا۔ سورہ عنکبوت میں بھی ہے، سورہ لقمان میں بھی۔ تو ماں باپ کا کہنا مت ماننا، ہاں ان کا ادب احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ہر چیز ڈیمانڈ جو مانگے پوری کرنا لا کے حلال طریقے سے، سمجھا۔ ماں باپ جو بھی بولیں گے سب باتیں آپ سوچئے، ماں باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، ان کا حکم مت ماننا بول رہا ہے، لیکن کتنی احترام کرنا ہے سب بولا نا۔ بھلے سے نہیں مانے آپ کی بات، اللہ کی قرآن کی بات نہیں مان رہے، کفر کرو، شرک کرو، نیاز کرو، فاتحہ کرو، درگاہ مزار کرو، چادر چڑھاؤ، ان کی نیاز، ان کی، یہ سب غلط کام ہے نا۔ تو بزرگ پہلے کے لوگ کرتے آئے، لوگ کر رہے، قرآن کھولو تو سب منع ہے، نہیں سنتے، اللہ بول رہا ہے ولی بزرگ پکار نہیں سنتے، پھر ان کے نام کا کھانا دیکھ چڑھانا، ان کے نام کی نظر نیاز چڑھانا سب شرک ہے، بولا نا اللہ نے قرآن میں، سمجھا۔ سورہ بقرہ 173 میں بولا ہے، سمجھا۔ سورہ معاہدہ 3 نمبر میں بولا ہے، سورہ انعام 145 نمبر کی آیت میں بولا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 115 میں بولا ہے، سمجھ رہے ہیں، بولا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے بھی نام، یہ زیادہ تر پہلے کے بزرگ لوگ جو ہے یہ سب جاہل فن کے طور پہ کرتے آ رہے، عالم مفتیوں نے گھمایا ہے، بیچارے قرآن تو کوئی ترجمے سے پڑھا نہیں، اسی لیے سب گڑبڑ گھوٹالے۔ تو جب ماں باپ کا مت ماننا تو عالم مفتی کا آپ کیوں مان لیں؟ اللہ بولا ہے نا ماں باپ کا کہنا مت ماننا، اگر اللہ کے خلاف کچھ بولیں گے تو ماں باپ کرو اللہ کے خلاف، یعنی ان کو معلوم ہی نہیں اللہ کے خلاف ہے، وہ تو سوچ رہے ہم کرتے چلے آ رہے ہے نا، یہی بولتے ہیں نا باپ دادا سے کرتے ہیں۔ اللہ بولا ہے کہ قرآن پہ چلو، باپ دادا کے کہنے پہ مت چلو، سورہ بقرہ آیت 170۔ تو یہ عالم مفتی کی بات پہ آپ چل رہے ہیں، کون سا عالم صحیح ہے کون سا غلط ہے، عالم کون سا علماء حق ہے، کون علماء سو ہے، برے علماء کون ہے، سچے علماء کون ہے، جھوٹے علماء کون ہے، آپ کو تو پہچان نہیں ہے، اس کو بھی پکڑ لیے چل دیے اس کے پیچھے، بہت بڑا دھوکہ چکر ہوئی اور ایک دم غفلت میں آپ لوگ ہیں، بہت بڑا دھوکے میں، سمجھا۔ عالم مفتی یہ سب کیا ہے، کتنے فرقے بنا دیے انہوں عالموں نے، مدرسوں نے، الگ الگ مسجدیں، ہر فرقے کی الگ مسجد، سمجھا۔ شیعہ کی الگ مسجد، سنی کی الگ، دیوبندی کی الگ، اہل حدیث کی الگ، قادیانی تو ہے ہی ہے، وہ تو ایک دم اس کو تو سب اسلام سے خارج ہے، لیکن یہ سب اسلام سے خارج ہے، یہ بھی نہیں ہے، ڈرتے فتویٰ دینے۔ قادیانی کا دے دیا اس لیے کہ نبوت کا دعویٰ کیا، بڑا اس نے وہ چیپٹر کھولا، بڑی بات کر دیا اس لیے اس کو دے دی، بڑا کفر شرک، بڑا اللہ کا حکم کے خلاف، تو یہ چھوٹا دے رہے، بڑا چھوٹا سب وہی ہے، وہ بھی انکار ہے یہ بھی انکار ہے، وہ گڑھے میں بڑے جائیں گے جہنم کے تو یہ دوسرے گڑھے میں جائیں گے، گڑھے میں سب جہنم کے جانے والے، 7 گڑھے ہیں نا، 7 ڈپارٹمنٹ، 7 گریڈ ہے جہنم کے، 7 دروازے الگ الگ، سب جہنم میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ یاد رکھنا میری بات، سمجھا۔ قرآن پڑھو، ترجمے سے ساری باتیں ملیں گی اور آپ سیدھے راستے پہ ہے، اللہ بول رہا ہے اگر قرآن پہ چلے تو، اللہ گارنٹی دے رہا ہے، سمجھا۔ قرآن پہ چلنے والا جنت میں جائے گا، قرآن پہ چلے تو آپ سیدھے راستے پہ، سمجھا۔ قرآن کھولیے پڑھیے، سمجھ میں سب آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔